شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ پیر فقیر بزرگ جو مزاروں پر ہوتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو بزرگ بچے پر پھونک مارتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی ہر قسم کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے اختیار میں جو درباروں پر بیٹھے ہیں زندہ یا جو دفن ہو چکے ہیں، اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ ان کے اختیار میں سب کچھ ہیں، یہ جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہندوؤں کے مندروں میں جوگی بیٹھے ہیں ان کے پاس یہ چیز ہے یا نہیں؟ ان کے پاس تو آپ کنفرم کہو گے کہ نہیں وہ تو جھوٹے ہیں، وہ کفار ہیں، ان کے اختیار میں کوئی نہیں، لیکن وہ بھی اپنے جس ہندو کو پھونک مار دے ان کو بھی شفا ہو جاتی ہے، کسی کو ہو جاتی کسی کو نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے درباروں پہ گئے، ہم نے سجدہ کیا، ہم نے نظر دی، ہم نے نیاز دی تو ہمارے اولاد نہیں ہوتی تھی، ہو گئی۔ ایک ہندو بھی اپنے مندر میں جا کر یہ سارے عمل کرتا ہے، اس کو بھی اولاد ہو جاتی۔ چلو مان لیا کہ پیر بابا تو اولاد دیتے ہیں، تو کیا مانو گے کہ ہندوؤں کے وہ دیوتا جو پتھر مورتیاں ہیں وہ بھی اولاد دیتی ہیں؟ نہیں بھائی، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اب آپ چاہے حلال طریقے سے لے لو چاہے حرام طریقے سے لے لو، یہ تو آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کے حصول تک کس طریقے سے۔ ڈاکو بھی روٹی کھا کر سوتا ہے یا نہیں؟ مزدور بھی روٹی کھا کر سوتا ہے، دونوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ ایک حلال طریقے سے لے رہا ہے، ایک حرام طریقے سے لے رہا ہے۔ اللہ نے کسی بیمار کی شفا کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ چاہے اللہ سے مانگتا رہے، وہ وقت آ جائے اللہ اس کو شفا دے دے، چاہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ڈھیری پہ گر جائے، کسی مندر پہ گر جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی کے گلے میں ایک انہوں نے دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو اس کو کاٹ کر کہا کہ عبداللہ کا گھرانہ شرک سے پاک ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اس نے تعویذ، سیپی، گھونگا، کالا دھاگا یہ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ تو ان کی بیگم کہنے لگی آپ عجیب بات کرتے ہیں، ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، ہم فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ پڑھ کے پھونک مارتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ نہیں، یہ شیطان ہے جو تمہاری آنکھ میں کوئی چیز چبھو دیتا ہے۔ جب تم اس شیطان کے چیلے کے پاس جاتی ہو، وہ اپنی ہاتھ سے وہ چیز ہٹا لیتا ہے، تم سمجھتی ہو شفا ہو گئی، حالانکہ وہ عقیدے کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ تو اولاد دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، جو مندر میں جا کے مانگ رہا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو درگاہ پہ گرا ہوا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، جو مسجد میں مانگ رہا ہے اس کو بھی اللہ دے رہا ہے۔ ایک حلال طریقے سے مانگ رہا ہے اور دو حرام طریقے سے مانگ رہے ہیں۔